خوشی، غمی اور رنج و راحت کے مواقع پر اللہ کے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں اور اذکار بتائے ہیں، اگر انہیں یاد رکھا جائے اور ہر موقع ایمان رکھ کر پڑھا جائے تو اللہ کی طرف سے ایسی بندی پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جس مسلمان کو بھی کوئی مصیبت پہنچے، پھر اللہ نے اس کے لیے جو فیصلہ کیا، اس پر وہ یہ الفاظ کہہ دے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ ترجمہ، شب ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں۔ اے اللہ، مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور جو مجھ سے چھین گیا اس سے بہتر عطا فرما۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس دعا کے پڑھنے پر الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا، اللہ تعالیٰ اسے اس چھینی ہوئی شے کے بدلے میں بہتر عطا فرمائے گا۔ چنانچہ جب میرا خاوند ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہوا تو میں نے کہا کہ ابو سلمہ سے کون سا مسلمان بہتر ہوگا کہ یہی تو وہ پہلا گھر تھا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب ہجرت کی راہ اختیار کی۔ میں نے یہ سوچنے کے باوجود پھر بھی مذکور دعا پڑھ لی، لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بدلے میں مجھے اپنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور شوہر عطا فرما دیا۔ چنانچہ اسی طرح ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ کو میری جانب بھیجا کہ وہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیغام نکاح دے۔ میں نے جواب بھیجا کہ میری ایک بیٹی ہے اور میں بڑی غیرت والی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ جہاں تک سلمہ کی بیٹی کا تعلق ہے، ہم اس کے لیے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سلمہ کا یہ بوجھ اتار دے۔ میں اللہ سے یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ سلمہ کی اس غیرت کا مسئلہ حل ہو جائے۔ صحیح مسلم ہی کی ایک دوسری روایت میں حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو ان کی وفات پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ابو سلمہ تو فوت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کہہ، ترجمہ، اے اللہ مجھے اور اسے بخش دے اور اس کے بعد میرا انجام خوبصورت کر دے۔ چنانچہ اللہ نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بعد میرا انجام ایسا کیا کہ مجھے وہ شخصیت بطور شوہر کی عطا فرمائی جو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہترین تھی۔ میری بہنوں، یہ تھا مہاجر گھرانہ جس کا ایک فرد فوت ہوا تو خاتون نے اللہ کے حضور دعا کی۔ دعا میں دو چیزیں شامل ہیں، پہلے یہ کہ اس جدائی کی مصیبت پر اللہ کے ہاں اجر مل جائے، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی محروم نہ رکھے۔ چنانچہ اللہ نے دونوں چیزیں عطا فرما دی۔ کیسی جامع دعا ہے! اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کی کرامت یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا پڑھی تو اللہ نے قبول فرما لی۔ صحیح مسلم ہی کی مذکورہ روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا، جب تم کسی بیمار کی عیادت کو جاؤ یا کسی فوت ہونے والے کے پاس جاؤ تو جو جملہ زبان سے نکالو بہتر نکالو، کیونکہ جو تم کہتے ہو اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ قائرین کرام، دو باتیں ثابت ہوئی۔
ایک تو یہ کہ کسی کی فوت ہی ہونے پر مذکورہ دعا نہیں، بلکہ جون سی مصیبت بھی آئے، مال کا نقصان ہو یا مکان کا، دکان کا خسارہ ہو یا کوئی اور پریشانی، یعنی ہر طرح کی پریشانی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی مانگی ہوئی دعا پڑھی جائے۔ دوسرا یہ کہ بیمار اور میت پر بطور خاص احتیاط کے ساتھ منہ سے کوئی جملہ بولنا چاہیے، اس لیے کہ ان دونوں مواقع پر فرشتے موجود ہوتے ہیں اور وہ آمین کہتے ہیں، یعنی منہ سے نکلا ہوا جملہ اللہ کے یہاں قبولیت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے ان عورتوں کو غور کرنا چاہیے جو مصیبت کے وقت دہیا ڈالتے ہوئے کہتی ہیں نی میں لٹ گئی، یعنی میرا بیڑا غرق ہو گیا، میں برباد ہوگی، تو فرشتے کہتے ہیں آمین۔